بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ کرنٹ ایشوز پہ بات ہم کر رہے تھے جو پاکستان کے ہیں، اور لاسٹ ہمارے جو پہلے 4 سیشن تھے اس میں ہم نے اوور آل انٹروڈکشن پہ بات کی، مختلف اس کے جو پہلو ہیں اس پہ بات کی، پھر ہم نے اکنامک ایکٹیویٹیز یا اکنامک سلمپ جو ہے پاکستان فیس کر رہا ہے اس کی وجہ بھی دیکھی، اور ہم نے کرنٹ سچویشن کے پاکستان کے پاس کتنے ریسورسز اویلیبل ہیں اور ان کی نان یوٹیلائزیشن کی مین وجوہات کیا ہیں اور ان پہ اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے ٹاپک کو کور کیا۔ آج ہم دوسرا جو ایشو ہے سوشل پرابلمز یہ کہ جب ہم اپنی سوسائٹی میں جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو، لوگوں کے میل جول کو، ان کا آپس میں انٹریکشن، ان کا رہن سہن، تو یہ ساری جو چیزیں ہمیں سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہیں، تو سوسائٹی سے ہی لفظ نکلا ہے سوشل، یعنی کہ سماج۔ تو سوسائٹی کیا ہوتا ہے؟ سماجی زندگی ہوتی ہے یا معاشرہ ہوتا ہے۔ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ تو سوسائٹی کے یا سوشل سماج کے جہاں پہ لوگوں کے رہن سہن کا معاملہ ہے، تو اس میں کیا مسائل ہیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو بہت سارا ایشو تبھی شروع ہو جاتا ہے جب گورنمنٹ کے پاس پالیسیز نہیں ہوتی یا گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے کہ پالیسیز بنا کے ان کو امپلیمنٹ کرے، اور سم ٹائم فنڈز بھی ہوتے ہیں، اسپینڈ بھی کیے جاتے ہیں، اور پراپرلی ان کو مانیٹر نہیں کیا جاتا یا پراپرلی ان کو پلان آؤٹ نہیں کیا جاتا، کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہوتی اور ان کے اوپر میئرز نہیں ہوتے۔ ڈیفینیٹلی جب فنڈ فلو کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار نہیں ہوگا اور اس کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، تو آپ اس کا آؤٹ پٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اکنامک ایکٹیویٹیز سلمپ ہونے کی وجہ سے ریونیوز گورنمنٹ کے کم ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے بیک میں ہم اگر جائیں تو پاکستان کو تھرو آؤٹ کرائسس کا ایک جو ہے وہ ایک ریلا آتا ہے اور پاکستان کو ایک بالکل فلیٹ کرتا ہے۔ پھر کسی طریقے سے کوئی اچھا حکمران تھوڑا بہت آئے تو وہ تھوڑا بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے نہ وہ ٹکتے ہیں اور نہ ٹکنے دیتے ہیں ان کو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ویک پولیٹیکل سسٹم بھی اس کی ایک وجہ ہے، جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی، جو وہ پالیسیز لے کے آتے ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز انہینس کریں۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو گورنمنٹ لیول سے ہی شروع ہوتے ہیں، یعنی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بھی آزادانہ فیصلے نہیں کر رہا ہوتا، اس کو بھی کئی سارے پریشر گروپس جو ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ تو یہ ایشوز ہوتے ہیں جو ڈیفینیٹلی آگے چل کے معاشرے پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو لیٹ اس ریڈ آؤٹ ون بائی ون، اور کچھ ہم ایشوز اس سیشن میں کور کریں گے اینڈ ریمیننگ جو لیٹر آن۔ although Pakistan is a rich in resources, but there are many problems faced by Pakistan since independence and has undergone a variety of crises۔ کہ اگر ہم ذخائر کی بات کریں، ریسورسز کی بات کریں، وسائل کی بات کریں، تو پاکستان کے پاس کم نہیں ہے، لیکن آزادی کے وقت سے لے کے پاکستان کو جو کرائسز ہیں انہوں نے کبھی ان ریسورسز کو یوز کرنے کی ایک استطاعت ہی نہیں تھی۔ These issues could easily be solved, but due to the lack of attention from our government, these problems are rising day by day۔ Given below are some of the major social problems faced by Pakistan۔ کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اس کی توجہ ہوتی نہیں ہے، یا پھر وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتی، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا اس کی مشینری جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی، حالانکہ منسٹرز کا بھی ایک جال پڑا ہوا ہے۔ which are highly neglected by our government۔ یہ جو ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم پاورٹی کی بات کرتے ہیں، غربت کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کا تقریباً آن ایوریج 40% جو لوگ ہیں ان کو برسر روزگار ہی نہیں ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ جب روزگار نہیں ہوگا تو کھانا پینا کہاں سے پورا ہوگا؟ جب وہ کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس فورم نہیں ہے جہاں پہ وہ کام کر سکیں اور اس کے بدلے میں ان کو کوئی ویجز مل سکیں جس سے وہ اپنے زندگی کا ایک جو چکر ہے وہ چلائیں۔ لیکن جب وہ ایک ایسی اپرچونٹی نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا دوسروں پر، اور ان کا ٹیلنٹ اور انرجیز ضائع ہوں گی۔
Survey shows that poverty rate of Pakistan has increased 30% to 40% during the past 10 years. It means that about 40% of Pakistani population lacks even the basic needs of life, such as food and shelter. جب فوڈ کے لیے بھی کسی پہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا ہے، شیلٹر کے لیے بھی کسی پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، جب آپ میچور ہو چکے ہیں تو یہ ایک اس پرسنالٹی کی ایک بڑی بے بسی کا عالم ہوتا ہے. اور پھر جو اس کو عادت پڑ جائے، جب کام کرنے کی ایک سٹیج ہوتی ہے اور اس کے پاس اپرچونٹی نہ ہو، تو جب یہ سٹیج گزر جاتی ہے تو پھر وہ ایک عادی ہو جاتا ہے، ایک ڈھیٹ پن آ جاتا ہے اس کے ایک بیہیویئر میں، وہ پھر کام کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ سست اور قائل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے جس کو فوراً جو ہے وہ اس چیلنج کو فیس کرنے کی بلکہ اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. فردر جو ایشو ہے مین، پہلے بھی بات کر چکے کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اولڈ ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ڈیورنگ ایجوکیشن بھی آپ کو کوئی پریکٹیکل نہیں نالج دیتا جس سے آپ فراغت کے فوراً بعد کوئی کام شروع کر سکیں. آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ایک معاشرے میں دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے زبردست قسم کی انہوں نے کیریئر میں پروگریس کر لی ہے. ایون کہ 10 ایئر 12 ایئر 14 16 ایئرز ملینئر لوگ ہو چکے ہیں آئی ٹی بیسڈ نالج کی وجہ سے. تو پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ لٹریسی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آئی ٹی بیسڈ جو لٹریسی ہے اس کو انہینس کیا جائے، جو کہ جس کے ڈور جو ہیں گھر سے اوپن ہوتے ہیں اور پوری دنیا تک کھلتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ پہنچ سکتے ہیں. تو لٹریسی ریٹ بھی کم ہے، اور پاکستان اگر واقعی سیریس ہے اس کے بارے میں تو ایک ٹائم سپین دینا چاہیے 5 سال. اس کے بعد جتنا بھی کوئی الٹریٹ معاشرے میں ہوگا تو اس کو فائن ہو، جرمانہ ہو، منتھلی بیسس پہ اس کو ٹیکس لگے. تو اس طرح کے جو میئرز ہوں گے تبھی جا کے عوام کو شعور آئے گا مجبوراً کہ ایجوکیشن سسٹم میں ان کو انٹر ہونا ہے، ایجوکیشن ان کو حاصل کرنی ہے. تو پھر جب ایجوکیشن کے لیے وہ جائیں گے تو آپ اس کو اسکلڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیٹ پہ. Unfortunately, about half of the Pakistani population is illiterate, and this rate is expected to increase a lot in future. Government should pay attention towards this issue because a country cannot progress without providing basic education to its people. Poor education raises negative perception. تو ایک ایجوکیشن نہ ہونا یہ تو بڑی مصیبت ہے، اور پور ایجوکیشن سسٹم ہونا بھی ایک بڑی جو ہے وہ ایک بندے کو ایسے جال میں پھنسا دیتی ہے کہ فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ایجوکیٹڈ کہلا رہے ہیں لیکن ایجوکیشن کا فائدہ نہیں ہے، پریکٹیکلی اس کو کہیں اپلائی نہیں کر سکتے، آپ کو سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں کر رہے، یعنی کہ انڈیپینڈنس نہیں دے رہے، آپ خود کریں کام اور ارن کریں، اس قابل نہیں بنا رہا. اس کے علاوہ لیک آف ریسورسز ہونے کی وجہ سے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس جب ریسورسز نہیں ہیں، ایک گھر میں ایک کمانے والا ہے تو وہ کتنے لوگوں کی صحت کا کتنا خیال رکھے، وہ گھر کے کھانے پورے کرے یا پھر صحت پہ خیال کرے. تو جس ہوتا کیا ہے کہ جو بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ اسی طرح ہی سفر کرتا رہتا ہے. آور کنٹری از فیسنگ سیور ہیلتھ کرائسز. دا ریٹ آف ڈیزیزز امنگ پور فیملیز از انکریزنگ noticeably. Government should pay a heed to this life-threatening issue and build new hospitals and work for the betterment of existing ones. The first step to resolve this issue is to create basic awareness of health and nutrition. یعنی کہ ہیلتھ، اور جو کرنٹلی جو گورنمنٹ ہے وہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ ایشو کر رہی ہے، جو فیملیز کو ایک سیکیورٹی دیتے ہیں. ایک فیملی میں ایک ممبر کے پاس اگر ایک کارڈ ہے تو وہ فیملی ایک سال میں 10 لاکھ تک کے راؤنڈ اباؤٹ 10 لاکھ تک میڈیکل فیسلٹیز اویل کر سکتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے پورا خاندان اگر اس میں اپنی ٹریٹمنٹ کروا بھی سکتا تھا، تو اب میڈیسن کی پرائسز آئے روز اتنی بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ایک فرد کی بھی وہ ضروریات کو پورا کر پائے گا. تو گورنمنٹ کو سیریس ہو کے آل راؤنڈ گڈ ایڈمنسٹریشن کرنی چاہیے، گڈ گورننس کی طرف فوکس کرنا چاہیے جس سے عوام کو فائدہ ہو، مہنگائی پہ کنٹرول ہو، اور جو وہ پالیسیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں ان کا فائدہ بھی لوگوں تک پہنچے. تو آج کا سیشن یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.